والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا جوں جوں دن گزرتا جاتا ہے روزے دار کا اور معدہ خالی ہوتا ہے، اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ خالی معدے سے پھر جو ہوا باہر آتی ہے منہ سے، اس میں گیسز کی ایک ملاوٹ ہوتی ہے، اور اس ہوا سے تھوڑی منہ سے نکلنے والی ہوا ہلکی سی بودار ہو جاتی، بدبو دیتی، فریش نہیں ہوتی۔ وہ بھوک کا ایک اثر ہے، وہ زبان سے جب آپ کی منہ سے جب ہوا نکلتی ہے، سانس لیتے ہیں تو وہ محسوس ہوتا ہے۔ عام حالات میں، یہ بات خاص نکتہ، عام حالات میں کسی شخص کو وہ سانس اور اس کی وہ بدبو اس ہوا کی پسند نہیں ہوتی، مگر یہاں فرمایا حضور علیہ السلام نے، مجھے اپنے رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو بھی مجھے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے، کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری۔ تو بدبو ہی نہ رہی، بدبو اب آپ نے دیکھا کہ تھی بدبو اور خوشبو سے بہتر ہو گئی، تھی بدبو اور خوشبو سے بہتر ہو گئی۔ اس کا نقطہ کیا ہے؟ یعنی واقعہ بدبو، کیا بدبو نہ تھی؟ بولیے، تو جب ہے بدبو تو کستوری کی خوشبو سے بہتر کیسے بن گئی؟ یوں ہی تو نہیں، یوں ہی فرما سکتے تھے کہ ہے تو بدبو بھی اچھی ہے، یہ روزے دار کی بدبو بھی ہمیں اچھی لگتی ہے، یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا، مگر مقابلے میں کستوری لائے، کیونکہ عرب میں کستوری سے زیادہ قیمتی خوشبو نہ تھی۔ عرب میں ابتداً عربوں کو بات بتائی جا رہی ہے، ان کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ قیمتی خوشبو نہ تھی، تو فرمایا کہ تمہاری دنیا کی جو سب سے قیمتی خوشبو ہے، میرے روزے دار بندے کے منہ کی بو بھی اس سے بہتر ہے۔ یہاں ایک امر کا اشارہ ہے۔ یہ بدبوئیں کیسے بنتی ہیں، خوشبوئیں کیسی بنتی ہیں، اچھائیاں کیسے بنتی ہیں اور برائیاں کیسے بنتی ہیں، یہ ایک خاص علمی اور شرعی نکتہ ہے۔ اس میں فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز بری ہے، تو سوال یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کیا کسی چیز کی اصل خصلت ہے یا امر سے بنتی ہے؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اصل خصلت نہیں ہے کسی چیز کی، فلاں چیز اچھی ہے، فلاں بری ہے، فلاں فلاں سے اچھا ہے اور فلاں فلاں سے برا ہے، تو نہ فلاں اصل میں اچھا تھا اس سے اور نہ فلاں اصل میں اس سے برا تھا، اصل میں تو ساری چیزیں برابر تھی، اصل میں تو ساری چیزیں برابر تھی۔ بکرا تھا یا خنزیر تھا، بکرا تھا یا خنزیر تھا، اصلاً تو دونوں برابر تھے، اصلاً تو دونوں برابر تھے۔ ہر وہ چیز جسے اچھی اور بری خصلت کے ساتھ آپ اور ہم منسوب کرتے ہیں، اصلاً وہ ایک شے تھی، مگر کچھ چیزیں اچھی ہو گئیں اور کچھ بری ہو گئیں، کچھ چیزیں حلال ہو گئیں اور کچھ چیزیں حرام ہو گئیں۔ بکرا کیوں حلال رہا، خنزیر کیوں حرام ہو گیا؟ اس لیے کہ اس حلال کرنے والے امر والے نے بکرے کو حرام نہ کہا، سو وہ اپنی اصل حالت پر حلال رہا، اور اس امر والے نے خنزیر کو حرام کہہ دیا، سو وہ اپنی اصل حالت سے ہٹ کر حرام ہو گیا۔ نکتہ یہ سمجھایا جا رہا ہے، خوشبو ہو یا بدبو، اچھائی ہو یا برائی، نیکی ہو یا بدی، پسند ہو یا ناپسند، اسلام نے ہر شے کا ایک معیار دیا ہے، اور وہ معیار انسانی عقل و خرد کا پیمانہ نہیں، انسانی عقل اسے سمجھنے کے لیے کام آ سکتی ہے، مگر عقل کو یہ حق نہیں کہ وہ اصلاً کسی کے حلال و حرام ہونے کا فیصلہ کر دے، اصلاً اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کر دے۔ یہ حق صرف مولا کے امر کو ہے، اللہ کے امر کا حق ہے، اس کا امر ہے، بس جب اس کا امر ہو گیا تو چیز اچھی ہو گئی، امر ہو گیا تو چیز بری ہو گئی۔
سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔